السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب سے فلسطین اور وہاں کے باشندوں کے بارے میں ہم مسلمان سنے ہیں، اسی دن سے ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، اور روزانہ ہمارے نوجوان، بوڑھے، بچے سب چرچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب فلسطین کے لیے دعا کیا کیجیے، دعائیں کرایا کیجیے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب بھی مسجدیں خالی ہیں۔ ہمارے نوجوان ریلز اور اسٹوری لگانے میں بزی ہیں، اپنے فالوورز بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں قنوت نازلہ کا آغاز ہوا؟ غالباً 8 ساتھیوں میں سے 6 کا جواب تھا نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کیا آپ کے گاؤں میں نمازیں پڑھے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر پوچھا کیا کسی دن آپ نے دعائیں کی؟ کہنے لگے نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج وہ طبقہ جو معاشرے کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، جب اتنی سستی اور کاہلی سے کام لے رہا ہے تو عوام کو پیچھے رہنا ہی ہے، کیونکہ ہم ہی ہیں جو عوام کو اس طرف لا سکتے ہیں۔ اگر خود غفلت میں پڑے رہے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں ہمارے ملک کے حالات بھی فلسطین ہی کی طرح ہیں۔ ذرا ماضی کو دیکھو، آج بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں جب چاروں طرف بحران تھا کہ ان کو نکالو، ان کا کوئی حق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں ہو رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، حالانکہ زندہ لاش کی طرح ہے، جی رہے ہیں خواہ حالت کیسے بھی ہو۔ اور میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جن کے گھر، مال و دولت، متاع و حیات، ماں باپ، بھائی بہن، بلکہ رشتہ دار سب شہید ہو گئے، ان کی لاش کا پتہ نہیں، پھر بھی وہ ایمانی بچے قرآن آیات پڑھ رہے ہیں اور ایسی آیات کا انتخاب کیے ہوئے ہیں جو ایک پرفتن اور ناگفتہ حالات میں صبر کا پیغام سناتی ہیں، ایک مومن کو حوصلہ دیتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ فلسطینی ماؤں کی تعلیم و تربیت ہے، اور ہمارے بچے ایمان، اسلام، توحید، عقیدہ، ان کے مسائل کی بات چھوڑو، ان کے معنی تک نہیں جانتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے وہ بچے عبرت نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے وہ بچے نمونہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہمارے بچوں کے لیے وقت کہاں ہے؟ ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی کیا؟ اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے؟ ہماری یہی زندگی کیا آخری اور پہلی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، کام تو علماء کرام کے ہیں۔ ہم ہزاروں غلطیاں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں، عالم حافظ ایک غلطی کر دنیا بھر میں چل رہا، یہ ہماری حالت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، مستقبل کی فکر کرو، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچو، ان کے لیے راستے ہموار کرو اور غور کرو۔ اس وقت بہت برے حالات ہیں فلسطینیوں کے، پھر ہمیں کس کا انتظار ہے؟ ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے کہ چلو آج سے سدھر جائیں، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا جائے؟ ناظرین اکرام، یہ نوجوان طبقہ سب کچھ کرے گا، دنیا کمائے گا، آگے بڑھے گا، پیسے والا بنے گا، بزنس مین بنے گا، اگر نہیں بنے گا تو عملی مسلمان نہیں بنے گا۔ ناظرین اکرام، ایسے ایسے ویڈیوز نگاہوں سے گزرے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کا چہرہ زخمی ہے۔ آج جب میری نگاہ سے ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر گزری، آنکھوں نے اشک جاری کر دیا، دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، خدا را اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ مصیبتیں ہم پر چلی آئیں، جیسا کہ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اب بھی پلٹ آؤ، ایک اللہ کی طرف چلے آؤ، ایک اللہ کی طرف چلے آؤ، اپنی زندگی کو بدلو اور پڑھو کہ ہم کون ہیں، ہمارا فلسطین سے کیا رابطہ ہے، کس مسجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ آج بھی وہی اللہ ہے جس نے بابلوں کا لشکر بھیجا تھا، پھر بھیج سکتا ہے، اس کے ہاں صرف لفظ کن کہنے کی دیر ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہے۔ کیا ہمیں ایمان ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے اوصاف سے مزین کریں، روئیں، ہم گڑ گڑائیں، اس طرح دعائیں مانگیں کہ آنسو نکل آئے، عرش والا ترس کھا جائے، اس کو جلال آ جائے، اتنا روئیں کہ اسے بھی شرم آنے لگے کہ کیسے میں مدد نہ کروں، میرا بندہ رو رہا ہے، میرا بندہ گڑ گڑا رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں رو رہا ہے بلکہ اپنے مظلوم اور معصوم نہتے بھائیوں کے لیے رو رہا ہے۔ آج سے پہلے اس نے میرے دربار میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آج اٹھایا ہے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، میرے مومن بندوں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول نہ کروں؟ اس طرح ہم بن جائیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ضرورت ہے ہمیں حساس اور سنجیدہ ہونے کی
کسی کی مدد کا انتظار مت کرو، اپنا رابطہ اللہ سے جوڑو، اللہ ہماری قدم قدم پر مدد کرے گا، اللہ ہماری قدم قدم پر مدد کرے گا۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ظالم کے دل کو پھیر دے، اس کو ہدایت دے یا صفحے ہستی سے مٹا دے۔ تیرے یہاں صرف لفظ کن کہنے کی دیر ہے، تو چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن کر دے۔ کیا تیرا فرمان حق نہیں ہے؟ ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ الہی صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، سب کے دروازے بند ہیں، لیکن تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ رحمان فلسطینیوں پر رحم فرما، اپنی بابرکت زمین کی حفاظت فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ہم اس معاملے میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، لہذا ہم مسلمانوں کی مدد کر اور اس ناگفتہ حالات کو بہتر کر دے۔ اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، فلسطین اور فلسطینیوں اور قبل اول کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔